السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ تم جہاں چاہو کھا سکتے ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے اپنے عزیز و اقارب میں یا پھر اپنے دوستوں میں کھا سکتے ہو، چاہے مل کر کھاؤ چاہے اکیلے کھاؤ، کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے اور کھلانے پلانے سے مہمان کی خاطر تواضع سے منع نہیں فرما رہا ہے، تو تصور کیجئے کہ ایک شادی کی دعوت ہے جس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے، تو پھر یہ عذرو قرآن کس طرح جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ آیت تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ آیت کو لے کر ہم یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ جہاں بھی جو بھی ہم کو بلائے وہاں پر ہم جانا چاہیے۔ یہ عذرو قرآن ہم کو اس کی تائید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ تم کو کوئی حرج نہیں کہ تم کہاں بھی کھاؤ، بے تکلف ہو کے کھاؤ، کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو کھاؤ، لیکن اس کی تائید میں کہ ایسی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے جو عذرو شریعت جائز نہیں ہے۔ دوسری آیتوں سے اگر ہم تقابل کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کئی اور آیتوں میں فرما رہا ہے کہ کھانے ایسے مت کھاؤ جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اور دیکھو، ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل یہ حق کی ضد ہے۔ دیکھیں، اگر آپ جھوٹ کو باطل سمجھنا چاہیے، ہم کو سود کو باطل سمجھنا چاہیے، چوری کو باطل سمجھنا چاہیے، ہم کو ایموشنل بلیک میلنگ کو باطل سمجھنا چاہیے، اوورال کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آج کل کی شادیاں کچھ نہیں تو کچھ نہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا فتنہ پروری کا باعث ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ اس سے شاید کسی کو انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ آج کی شادیاں تو بالکل فتنہ پروری کے باعث ہو گئے ہیں، فساد ہو گیا ہے سماج میں، سوسائٹی میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو صاف منع کرتا ہے ایسی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفتنۃ اشد من القتل، یعنی فتنہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے، اس لیے کہ قتل ایک جذباتی کام ہوتا ہے، ایک وقتیہ کام ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، قصہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن فتنہ وہ ہوتا ہے جس کی لپیٹ میں ساری سوسائٹی آ جاتی ہے، تو اس لیے اسے قتل، اور بھی کئی وجوہات ہیں جو فتنے کو قتل سے بڑھ کر گناہ کہا گیا ہے۔ اور اسراف جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے فتنہ بننے کی سوسائٹی میں، ان شادیوں کو لے کر، صرف ان شادیوں کو لے کر۔ اسراف تو ویسے ہی اس کا بہت بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے وہ، لیکن ان شادیوں کو لے کر جو سب سے بڑا ریزننگ ہے وہ ہے اسراف۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کو فساد کے نام سے یاد کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو صاف طور پر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور دیکھو، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ان کی اطاعت کبھی مت کرو، ان کے امر کی، ان کے کام کی اطاعت مت کرو۔ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ اصلاح نہیں کرنے والے ہیں۔ اصلاح کی ضد صلاح کی ضد فساد ہے، فساد کی ضد صلاح ہے۔ تو اگر آج کل کی جو شادیوں میں یہ سب چیزیں خرابیاں پائی جاتی تو عذرو قرآن ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن خود گائیڈ کر رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے ہیلپ فل، معاون بنو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے معاون مت بنو۔ اور عذرو قرآن ایسی اور کئی آیات ہم کو ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔